اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی 11 ویڈیوز میں ہم ایک سیریز سن رہے ہیں جس میں ایک خاتون نے اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات کو شیئر کیا. تقریباً اپنی لائف کی آدھی سٹوری کو سنا رہی ہیں کہ کس طرح ان کے لیے کیا کیا مشکلات آتی رہیں، لیکن درود ابراہیم کی کثرت نے ان کی تمام پرابلمز سے ان کو نہ صرف نکالا بلکہ ان کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتی گئیں. دل میں حضور پاک ان کی محبت جاگی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بہت آرام سے خود اپنے میاں کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آنٹی کی بیٹی سے نکاح کر لیں، اور پلان یہی تھا کہ 1 ہفتے بعد نکاح ہوگا اور پھر علیحدگی ہو جائے گی اور پھر اس طرح آنٹی کی بیٹی واپس اپنے میاں کے ساتھ نکاح کر سکیں گی اور اس طرح ان کا گھر بسا رہے گا. وہ کہتی ہیں صورتحال ذرا کچھ آڈ سی تھی، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے گھر تو نہیں جا رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے درمیان جو تھوڑی بہت پچھلی لڑائی کی وجہ سے، چیخو پکار کی وجہ سے تھوڑی سی کشیدگی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. تو میں نے، میرے میاں نے، ہم نے ایک باہر ہوٹل میں ڈنر کا ارینج کیا اور وہاں پر انکل آنٹی اور ان کی بیٹی کو بھی بلایا. ڈنر پر جب ہم آئے تو دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ ان خاتون کے جو انکل آنٹی کی بیٹی تھی ان کے 2 چھوٹے بچے بھی موجود تھے. تو بتایا انہوں نے ہمیں کہ بچے آج کل چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ماں کو بہت مس کر رہے تھے، تو اس لیے ان کے باپ نے ان کو ماں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کو بھیج دیا ہے. بہرحال کھانا شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئیں. میں نے بچوں کو دیکھا، بچے اپنی معصومیت میں بار بار اپنی ماں کا منہ چومتے تھے اور کہتے تھے کہ ماما ہم نے آپ کو بہت مس کیا. بچوں کی یہ باتیں سن کر ان پہ پیار بھی آ رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا خوش ہو جاؤ، کچھ دنوں کی بات ہے، ماما واپس گھر آ جائیں گی، پھر آپ کے پاس ماما اور بابا دونوں ہوں گے. تو بچے اپنی معصومیت میں کہنے لگے اف، پھر وہی لڑائیاں. یہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ہر وقت چیختے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے. لیکن اب ٹھیک ہے، ہمارے بابا نے ایک اور شادی کر لی ہے، اب ماما اور بابا الگ الگ رہیں گے اور ہم سیر کریں گے. کبھی ہم بابا کے پاس جایا کریں گے، کبھی ہم ماما کے پاس رہیں گے. بچوں نے یہ بات اتنی فوراً کہی کہ انکل آنٹی یا ان کی بیٹی کسی کو بھی بچوں کو ٹوکنے کا یا روکنے کا موقع نہیں ملا. یہ بات ہم سب کے لیے کافی شاکنگ تھی. آنٹی نے فوراً بچوں کو ڈانٹا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بچے بڑوں کے ساتھ چپ بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کو واش روم لے جاؤ. وہ خاتون بچوں کو ٹیبل سے اٹھا کر لے گئی. ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ بچے کیا بول گئے ہیں. یہ بات صاف ظاہر تھی کہ آنٹی کے داماد کوئی صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور بچے ماں کے پاس تھے. اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ انکل آنٹی کی نیت میں کھوٹ تھا. وہ ہم سے نہ صرف جھوٹ بول رہے تھے بلکہ باتیں بھی چھپا رہے تھے. انہوں نے ہمارے چہرے پڑھ لیے تھے. ہم نے خاموشی سے کھانا ختم کیا اور جلدی سونے کا کہہ کر گھر واپس آ گئے. گھر آ کر میرے میاں نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی تھی اور مجھے مجبور کر رہی تھی. ان کی بات سن کر میں چپ رہی اور سوچنے لگی کہ واقعی میں پاگل ہو گئی تھی. لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھا تھا، میری لاج رکھی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. شکرانے کا سجدہ کیا، نفل پڑھے. ایسا لگتا تھا شکر کے تمام الفاظ کم ہو گئے ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے بے انتہا پیار محسوس ہوا کہ کوئی تو میرا ہے. آج بھی سوچتی ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کا کیسے شکر ادا کروں. ہم انسان واقعی بہت بے وقوف ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بعض اوقات تو خود ایسی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر جب وہ دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اسی پہ کڑتے سڑتے رہتے ہیں، باقی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. بس وہ دعائیں ہمارا آقا بن جاتی ہیں اور ہم ان دعاؤں کے غلام بن جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر کہ وہ جو کرتے ہیں وہی ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے، بس ہم ہی اس بات کو نہیں سمجھتے. خیر، انکل آنٹی کی طرف سے ایک لمبے عرصے تک مکمل خاموشی رہی. ہم نے بھی فون نہیں کیا، سکون تھا ہر طرف. پھر ایک دن اچانک سے انکل دروازے پر کچھ میٹھا پکڑا کر چلے گئے کہ انہوں نے نیاز دلائی تھی. یہ اس کا میٹھا ہے، سب رشتہ داروں کو بانٹ رہے تھے، ہمارے لیے بھی لائے. اس وقت میں آلریڈی ایک رشتے کی کزن سے بات کر رہی تھی جن کا گھر ہمارے قریب ہی موجود تھا. میں نے ان کو اسی وقت بتایا کہ انکل آئے اور میٹھا دے کے گئے، تو آپ کی طرف بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری طرف تو کچھ نہیں دیا، حالانکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے پہلے انکل کے راستے میں آتا تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بات بتائی تو ان کو بہت عجیب سا لگا. خیر، میرے میں ہمت آئی اور میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے یہ میٹھا کھانا تو کھائیں، لیکن میں اور میرے بچے یہ میٹھا نہیں کھائیں گے. آپ بھی نہ کھائیں. پتہ نہیں کیا جادو کر کے گئے ہیں، جب بھی یہ کچھ میٹھا ہمارے گھر دے کے جاتے ہیں، کھانا لے کے جاتے ہیں، ہمارے گھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی آتا ہے اور ہمارے درمیان لڑائی آتی ہے. اتنے دنوں سے جو سکون قائم ہے اس کو برباد نہ کریں. میری بات سن کر میرے میاں کہنے لگے کہ میں بھی نہیں کھاتا، لیکن یہ رزق ہے، کیا کریں.
کوڑے میں پھینک بھی نہیں سکتے۔ اچانک خیال آیا کہ ہمارے گھر کے پیچھے خالی پلاٹ ہے، وہاں ڈال دیتے ہیں، کوئی جانور یا پرندہ کھا لے گا۔ خیر ہم نے وہاں میٹھا ڈال دیا۔ ہم نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا تھا کہ کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز اس خالی پلاٹ میں پھینک دے۔ فکر ہوئی تو سوچا کہ کیوں نہ وہاں زمین سے اٹھا کر کسی دیوار پر رکھ دیں۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ہم نے وہ میٹھا وہاں پر پیکنگ میں رکھا تھا۔ جب دیکھا تو نہ وہ کھانا موجود تھا، نہ اس کی پیکنگ موجود تھی۔ کافی حیران ہوئے ہم کہ اس پلاٹ میں تو آج تک کبھی کسی کتے بلی پرندے کی آواز نہیں آئی، تو 2 منٹ پہلے جو کھانا ڈالا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ خیر دل کو تسلی دی کہ یقیناً کوئی کتا یا بلی کھانا اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد ایک دوست کی کال آئی، کہنے لگی کہ اپنا صدقہ دے دینا، رات تمہیں خواب میں دیکھا کوئی تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور تمہیں بچا لیتے ہیں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہنے لگی کہ میں تو تمہارے متعلق کچھ سوچا بھی نہیں، پھر پتہ نہیں تم خواب میں کیوں آئی، اس کا مطلب ہے یہ اشارہ ہے کہ تم اپنا صدقہ دے دو۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے اگلے دن ہی اپنے تمام خاندان کا صدقہ دیا، اور اس بات کا ذکر اپنے میاں سے بھی کیا۔ یہ تو مجھے بعد میں کہیں جا کے معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنے میاں کو میں کبھی کبھار بتا دیا کرتی تھی کہ ایسا خواب دیکھا یا کسی نے خواب دیکھا یا ایسا ہوا تھا، ہم بچ گئے، میرے میاں یہ ساری باتیں اپنے کزن دوست سے کرتے تھے، اور وہ کزن دوست ساری یہ باتیں جا کر انکل آنٹی کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات مجھے بہت دیر بعد معلوم ہوئی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو یقیناً میں بہت سارے ایسے خواب اور باتیں اپنے میاں سے بھی چھپاتی۔ ایک دن میرے میاں کو دوسرے شہر جانا تھا کسی کام سے، وہ بچوں کو بھی ایسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے پاس گھر پہ پیچھے کچھ کام تھے تو میں رک گئی کہ ایک رات کی تو بات ہے، اگلے دن انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ مغرب کے بعد ایک دم جیسے میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہونے لگی، آہستہ آہستہ ایسا لگنے لگا کہ جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بی پی لو ہو رہا ہے یا شوگر لو ہو رہی ہے۔ اٹھ کے کچھ کھانا کھایا، شربت پیا تاکہ طبیعت بحال ہو، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں میاں کو اور بچوں کو دوسرے شہر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن میں کوئی بھی وسوسہ نہیں تھا کہ انکل آنٹی کی طرف دھیان جاتا کہ وہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ بہرحال میں نے اپنے گھر میں موجود ملازمہ کو کہا کہ میں اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر سو رہی ہوں، اگر صبح کے وقت میں تمہیں فجر پہ اٹھی نظر نہ آؤں تو تب میرے کمرے میں آ کر مجھے دیکھ لینا، اور تب پھر میرے میاں کو فون کر کے بتا دینا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ عشاء کی نماز میں نے اس قدر خود کو گھسیٹ کر پڑھی کہ لگتا تھا ابھی گر جاؤں گی۔ بہرحال جیسے تیسے عشاء کی نماز پڑھی، جائے نماز پر اٹھنے سے پہلے سجدے میں گئی اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم تو وہ مجھے بتا دیں، کوئی کمی رہ گئی ہے تب بھی مجھے بتا دیں، مجھے حل بتا دیں میں کیا کروں، میں اس کیفیت سے کیسے نکلوں۔ بہت مشکل سے میں بستر پہ لیٹی، حالت ایسی تھی کہ نہ سر ہلتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنسو بھی صاف کر سکتی۔ میں بے بسی کے عالم میں پڑی، رو رہی تھی اور درود شریف پڑھ رہی تھی، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں کب ایک دم آنکھ کھلی، ایسا لگتا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو یا تہجد کا وقت ہو، پتہ نہیں یہ خواب کی کیفیت تھی یا واقعی میں اٹھی۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ سامنے کمرے میں کچھ روشنی ہے، میں اٹھی تو میں نے ایک بزرگ خاتون کو بیٹھے دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک ٹن کا ڈبہ تھا، اس میں سے انہوں نے ایک بہت خوبصورت موتیوں کی طرح چمک رکھنے والی 500 دانوں کی ایک تسبیح نکالی اور میری طرف پھینکی اور مجھے کہا کہ یہ استغفار کی تسبیح ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسے یہ سین ختم ہو گیا، میں نے خود کو دیکھا تو واقعی میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح تو موجود نہیں تھی، لیکن اسی وقت مجھے کلیئر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے استغفار پڑھنے کا اشارہ ہے، اور خاص یہ اشارہ ہے کہ تہجد کے وقت کم از کم 500 مرتبہ استغفار ضرور پڑھوں۔ صبح روٹین کے مطابق جب میں تہجد میں اٹھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا کیا کروں۔ خواب کو سوچ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب تھا یا جاگتے میں دیکھا تھا۔ بہرحال اسی کنفیوژن میں تھی، میں نے استغفار نہیں پڑھا، لیکن سارا دن کچھ ایسے ہونے لگا جیسے استغفار بار بار میرے سامنے آ رہا ہوں۔ میں ٹی وی لگاتی، یوٹیوب لگاتی، فون پہ دیکھتی تو استغفار کے فضائل اور استغفار کی برکتیں میرے سامنے بار بار آ رہی تھیں۔ پھر کسی نے ایک کلپ مجھے بھیجا جس میں قرآن شریف میں موجود استغفار کی تمام آیات کا ذکر ہوا تھا۔ میری طبیعت سنبھل چکی تھی، شام کو ہسبینڈ اور بچے بھی واپس آ گئے۔ اگلے 2 دن میں مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بے بسی کی حالت میں مانگی ہوئی دعا کو سنا تھا، یہ استغفار اسی دعا کا جواب تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوتی کہ میں استغفار ضرور پڑھوں، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ اگر کبھی وقت کی کمی ہوتی تو میں استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتی، یا جتنا بھی ٹائم ملتا اتنا پڑھ لیتی، اور جب ٹائم ملتا تو تہجد کے وقت میں 500 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھتی۔
شروع میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ استغفار پڑھنے لگتی تو تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا کہ درود ابراہیمی میری زبان پر جاری ہے، پھر استغفار کی طرف دوبارہ آتی۔ جب ان بزرگ نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کے لیے کہا تھا تو مجھے اکثر درود ابراہیم پڑھنا بھول جاتا تھا، لیکن جب بھی پریشان ہوتی تھی تو درود ابراہیم پڑھنا یاد آتا تھا۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہوتے ہیں اور بہت بھولنے والے ہوتے ہیں۔ جب خوشی کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشکل سے ہی یاد کرتے ہیں، لیکن جب ذرا سی پریشانی آتی ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر سلام ہے ایسی پریشانیوں کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جائیں۔ میں کامنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ اس کہانی کو فنش کریں، سسپینس ہے۔ بس اب چند باتیں اور واقعات اور ہی رہ گئے ہیں جن میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اپنے مطلب یا اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، پرابلم سے نکلنے کے لیے جو میں نے درود شریف پڑھا، اس درود شریف کی برکت سے مجھے کیا کیا نعمتیں ملی، میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔